إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ عز و جل قرآن حکیم کی اس آیت میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے نبی اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور وہ اللہ عز و جل لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی دعوت کی مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے توحید کی اس دعوت پر ایمان لانے والا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ کفار کے سامنے اپنی دعوت بھی رکھ دو اور ان کی دعوت کا رد بھی کر دو کہ وہ اللہ عز و جل کے علاوہ بتوں کے نام پہ رکوع اور سجود کرتے ہیں، نذر اور نیاز دیتے ہیں، ذبح اور قربانی کرتے ہیں. آپ ان کی دعوت کے باطل ہونے کا اعلان بھی کرو اور اپنی دعوت بھی پیش کر دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے. اب آئیے ذرا اس آیت کے اندر اللہ عز و جل نے جو باتیں گنوائی ہیں، وہ سب سے پہلے ان صلاتی، میری نماز اللہ کے لیے ہے. تو نماز میں جو کچھ شامل ہے وہ عبادت ہے خالص اللہ کی. قیام نماز میں ہے، رکوع اللہ کے لیے نماز میں ہے، سجدہ نماز میں ہے. اب قیام بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے. نماز ایک بدن کی عبادت ہے اور یہ خالص ایک اللہ کا حق ہے. ونسکی، قربانی کرنا، خون کا بہانا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ قربانی عبادت ہے اور یہ بھی خالص اللہ کے لیے. میری پوری زندگی کا ایک عمل وہ خالص ایک اللہ کے لیے. ومماتی، میرا مر جانا، میری موت اس دعوت توحید کو پیش کرتے کرتے، اللہ کے رسول کی سنت میں عمل کرتے کرتے جو میری موت واقع ہوگی، وہ موت بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے. اور سب سے پہلے انا اول المسلمین، تم مانو یا نہ مانو، میں دعوت تمہیں دے رہا ہوں، مان لو تمہارا بھلا، نہ مانو تو میرا اعلان یہ ہے کہ اللہ کی اس دعوت پر سب سے پہلے میں ایمان لے کر آتا ہوں. یہی دعوت قرآن حکیم دوسرے مقام پر پیش کرتا ہے، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اپنے رب کے لیے ذبح کرو، اپنے رب کے لیے نذر اور نیاز دو. یہ قربانی، یہ ذبح، یہ جانوروں کو کاٹنا، یہ خون کا بہانا عبادت ہے، اور اس عبادت کے لائق صرف ایک اللہ عز و جل. یہ قربانی اللہ کی رضا کا مقصود، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، تو خالص عبادت ہے ایک اللہ عز و جل کی. اگر اللہ کی طرح کسی اور کی قربت کسی قربانی کے ذریعے حاصل کی جائے تو وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا شریک ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من خير منار الأرض.
صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے 4 باتیں سمجھائی، سکھائی، یاد کروائی۔ سب سے پہلی بات، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ وہ ذبح کسی قبر کے لیے کرے، وہ ذبح کسی علم کے لیے کرے، وہ ذبح کسی پیر کی قبر پہ کرے، کسی ولی کی قبر پہ کرے، وہ ذبح درخت کے لیے کرے، پتھر کے لیے کرے، مورتی کے لیے کرے، صنم کے لیے کرے، اللہ کے علاوہ جب بھی کسی اور کے لیے ذبح ہوگا، وہ بابے کی نیاز ہو یا پیر صاحب کی نیاز ہو، اس ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعن اللہ۔ دوسرا بندہ جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ جس نے من لعن والدیہ، اپنے ماں باپ پر لعنت کی، اپنے ماں باپ پر لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ سے برا سلوک کرنا، بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کے حقوق چھوڑ دینا، بڑھاپے میں ان کا سہارا نہ بننا، ان کو گھروں سے نکال دینا، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو ماں باپ پر لعنت کرتا۔ ولعن اللہ۔ تیسرا وہ بندہ جس پر اللہ نے لعنت کی، من آوى محدثا، جس نے بدعتی کو پناہ دی۔ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے رہنے والوں کے لیے۔ جس نے بدعتی کو پناہ دی، اور ایک روایت میں ہے جس نے بدعتی کی عزت کی، اس نے اسلام کو ڈھا دیا، اسلام کو گرا دیا۔ ہمارے ہاں بدعتی قدم قدم پر، چپے چپے پر دین میں نئے کام کرنے والے، دین میں اضافے کرنے والے۔ اذان رسول اللہ نے سکھائی، بلال نے دی، اس اذان کا آغاز اللہ اکبر سے انتہا لا الہ الا اللہ پر، لیکن اس اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ نور من نور اللہ کا عقیدہ شرک ہے، اور اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے۔ بدعتی کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت برستی۔ یہ 30ویں دن کا ختم، یہ 7ویں دن کا ختم، یہ 9ویں دن کا ختم، یہ کل، یہ 40واں، یہ برسی، یہ محرم کے جلوس، یہ میلاد النبی کے جلوس، یہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد، یہ تمام عمل اللہ کی شریعت میں اضافہ ہے، اور جو بدعت کرتا ہے اور اس بدعتی کو جو پناہ دیتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ سوچ لیجئے، جو بدعتی کو اپنے گھر میں رکھے، جو بدعتی کو پناہ دے، اس پر تو اللہ کی لعنت برسے، اور جو بدعتی کو بیٹی کا رشتہ دے دے، میرے خیال اس پر رحمت ہوگی۔ جو بدعتی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے، اس پر رحمت ہوگی۔ بدعتی اللہ کے دین میں اضافہ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انکار کرتا ہے، بدعتی کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ بدعتی کے اعمال قبول کرنے سے مالک نے انکار کر دیا، بدعتی سے اللہ نے توبہ کی توفیق بھی چھین لی۔ جو دین میں اضافے کرے، جو دین میں نئے نئے کام، اجی ٹھیک ہے مرنے کے بعد قبر پہ اذان دینا سنت سے ثابت تو نہیں، حرج کیا ہے؟ قرآن سامنے، کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا، سورۃ یاسین پڑھنا ٹھیک ہے، سنت سے ثابت نہیں، حرج کیا ہے؟ آیت کریمہ کا گٹھلیوں پہ ورد کرنا، مردے کے لیے صورتیں پڑھ پڑھ کے ولٹی کرنا ٹھیک ہے، حدیث میں تو نہیں، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے تو اللہ کے دین میں اضافہ کر رہا ہے۔ جو ایسا بدعتی ہو اس کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس کو بیٹی دینے والے کا کیا بنے گا؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا، جی کیا بات کریں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اچھا پیسے والا ہے، کوئی بات نہیں، بدعتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کے گھر جائے اور اس کے ہاتھ پر اس کی ہدایت ہو جائے۔ ارے ہدایت نہ ہوئی تو ساری عمر کے لیے جہنم میں تجھے چلے گی اور ساتھ تجھے بھی کھینچے گی۔ اس لیے بدعتی کو سلام کرنا، بدعتی کی عزت کرنا، بدعتی کی تکریم کرنا، بدعتی کو پناہ دینا، بدعتی کو بیٹی دینا، بدعتی کو امام بنانا اللہ کی شریعت میں حرام ہے۔ چوتھا شخص جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، من غیر منار الارض،
جو زمین کے نشان کو بدل دیتا ہے. یہ زمین ہے، یہ بھائی پڑوسی کی زمین ہے، درمیان میں چھوٹا سا بنا بنا ہوتا ہے، وہ رات کو آتا ہے، ہل چلاتا ہے، ادھر کی مٹی اٹھا کے ادھر کر دیتا ہے. چند انچ زمین قبضہ کرنے کے لیے اس زمین کے نشان کو بدلتا ہے. یہ تو مر کے قبر میں چلا گیا، اس چند انچ زمین پر اس کے بیٹے مزے کریں گے، لیکن اللہ کی اس بندے پر لعنت برستی. یہ کام گن لیجئے انگلیوں پر، پھر یاد کرا دوں. جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ لعنت، ماں باپ پر لعنت کرے اس پہ لعنت، اللہ عز و جل کی جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس پہ لعنت، جو زمین کے نشان کو مٹا دے رب کی اس پر بھی لعنت. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، چاہے بدھ کے نام پہ، چاہے صلیب کے نام پہ، چاہے عیسیٰ کے نام پہ، چاہے ابراہیم کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ ذبح کرے، بدھ کے نام پہ ذبح کرے، دربار پہ ذبح کرے، درگاہ پہ ذبح کرے، محرم میں علم کے لیے ذبح کرے، یا حسین کے جھوڑے کے لیے ذبح کرے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ کی لعنت کا کوڑا برستا ہے. کیونکہ یہ مخلوق اللہ کی، اور اس کا جب بھی خون بہایا جائے گا وہ اللہ کے لیے بہایا جائے گا. غیر اللہ کے لیے بہانا اللہ کی عبادت میں شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب على الرجل فيسب اباه. جو باپ پر ماں پر گالیاں برساتا ہے یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور گناہ کبیرہ جب تک معافی نہیں مانگے گا وہ معاف نہیں ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ سنیے ذرا حدیث، غور کیجیے اللہ کے لیے. بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں ایک لمحے کے لیے رسول کی اس حدیث پہ غور کرو. اے اللہ کے نبی کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ کہا ہاں، وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، خود ڈائریکٹ باپ کو گالی نہیں دی، کسی کو، تو فلاں کا پتر، انت ابن فلان، وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تیری ماں ایسی، وہ کہتا ہے تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، وہ کہتا ہے نہیں تیرا باپ ایسا. اب اس نے ڈائریکٹ گالی نہیں دی، گالی دینے کا سبب بنا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ. اور اگر انسان خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے اور لعنتیں کرے تو ایسے بندے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں. اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا اس عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. بے شک ماں باپ کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، ان کو گالی گلوچ نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جائے گی. ہاں اگر مشرک ہے ان کی اس غلط بات کو مانا بھی نہیں جائے گا، غلط عقیدے میں ان کے ساتھ بھی نہیں چلا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ زبان درازی اور بد کلامی نہیں ہوگی. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، ان رسول اللہ قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے نبی نے فرمایا ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا اور ایک آدمی اسی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا. کہا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہوا؟ قال مر رجلان على قوم لهم سنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ما عندي شيء قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. ایک دربار کے پاس سے، ایک بت کے پاس سے میلہ لگا ہوا، قبر کے پجاری، بتوں کے پجاری، درباروں کے پجاری، درگاہوں کے پجاری میلہ منا رہے. دو مواحد بھی وہاں سے، دو انسان بھی وہاں سے گزرے. ان مریدوں نے پکڑ لیا اور کہا بابے کی نظر دے کر جا. میرے وہ بھائی خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے. جب چھٹی جاتے ہیں تو کبھی انڈیا والے ہیں تو میرے دن چشتی کی دربار پہ، درگاہ پہ چادریں چڑھانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. پاکستان والے ہیں تو حجویری کی قبر کی زیارتیں ہوتی ہیں، بابا جی کو سلام کرائیں.
کی نیاز، ارکے گلاب سے قبروں کو دھونا، قبروں پہ ریشمی چادریں چڑھانا، بابے کی قبر پہ تیل کا دیا جلانا، بابے کی قبر پہ پنکھے لگانا، ٹیوبیں لگانا، لائٹنگ لگانا، اگربتیاں لگانا، عطر ڈالنا۔ فرمایا وہ دو بندے گزرے، مریدوں نے پکڑ لیا، بابے کی نیاز دے کر جا۔ انہوں نے کہا مسافر ہے، ہمارے پلے میں کچھ نہیں۔ کہنے لگے ولو ذبابا، مکھی ہی دے دے۔ ایک نے مکھی ماری، گلاب کے پھول دینے والوں، کالے سیاہ بکروں کی نیازیں دینے والوں، بابے کی نیاز کی چادریں چڑھانے والوں، یہ خواجہ کی چادر ہے، یہ خواجہ کی چادر ہے۔ قوالیاں بھی اسی نام سے چلتی ہیں۔ ایک مکھی اس نے مارنے کے بعد اس بابے کو دی، بابے کی نظر، بابے کی نیاز۔ آپ کی اور ہماری دکانوں پر بھی لوگ آ کر کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، جمعرات بھری برات، پنجن بار دلادا، علی مولا علی کے نام کا، بی بی فاطمہ کے نام کا، 11ویں والے کے نام کا، مولا حسین کے نام کا۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، فقیر ہے، آٹا کھا کے اس کے کشکول میں بیٹے ڈال دے۔ آپ نے تو ایک کشکول آٹے کا دیا، اللہ کی قسم 80 سال کی عبادتیں برباد ہو گئی اور آپ جہنم کی راہ پہ چل پڑے۔ جو نظر اللہ نیاز حسین کے نام پہ مانگے، علی کے نام پہ مانگے، پنجن پاک کے نام پہ مانگے، بابے اور فقیر کے نام پہ مانگے، عرس اور چادر کے نام پہ مانگے، آپ نے خیر اللہ کے لیے 1 کھوٹا روپیہ بھی اگر اس کے کشکول میں ڈال دیا، رب محمد کی قسم آپ کی عبادتیں برباد ہو گئی۔ مکھی مار کر اس نے کہا بابے کی نیاز، بابے کے نام کی مکھی، فخلو سبیلہ، اس کو جانے دیا، جا۔ دوسرے سے کہا وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه ودخل الجنة۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا۔ دوسرے سے کہا تو بھی مکھی دے، اس نے کہا مکھی بھی دوں گا تو مکھی کے رب کے نام کی دوں گا، غیر اللہ کے نام کی چادر، پھول، دیا، تیل بہت دور کی بات ہے، رب محمد کی قسم مکھی بھی نہیں دیتا۔ اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ یہ گستاخ، یہ وہابی، یہ مارنے کے قابل، مار دو۔ ان ظالموں نے تو اس کو مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن کٹی، مولا عز و جل نے اس کے لیے جنت کا کھول دیا۔ ایک مکھی غیر اللہ کے نام کی دے کر ہمیشہ کی جہنم، اور ایک مکھی غیر اللہ سے چھین کر اللہ نام کے دینے کا عہد کرنے والا اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پہ مانگنا، درباروں پہ دیگے چڑھانا، درباروں کو ارکے غلام سے غسل دینا، یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا شرک ہے، جو عرش والا غیور رب برداشت نہیں کرتا۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی۔ کچھ ہمارے نادان مولوی پاکستان کے کہنے لگے قبر پہ سجدہ کرنے والا، پھول چڑھانے والا، دیا دینے والا یہ مشرک نہیں ہے۔ تو پھر مشرک کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی، شرک کا ایک ذرہ، ارے 15 کلو کے بکرے اور ایک مکھی میں کوئی فرق نہیں، پھول کی چادریں، گلاب کی انبار، 1.25 من تیل، دودھ کی سبیلیں، اس میں اور ایک مکھی میں کوئی فرق نہیں۔ اس حدیث سے ایک اور بات واضح ہوئی کہ اگر غیر اللہ کے لیے ہلکا سا بھی اللہ کی عبادت میں شرک کیا جائے، مالک وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ شرک رائی کے دانے کے برابر ہو یا شرک احد پہاڑ کے برابر ہو، اللہ عز و جل کی غیرت شرک کو برداشت اور مشرک کو معاف کبھی نہیں کیا کرتا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سورہ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ نذر رجل ان ينحر ابلا بتوالة فسأل النبی علیہ الصلاۃ والسلام، ایک شخص نے نظر مانی زمانہ جاہلیت میں
کہ میں نے مقام بوانا پر اونٹ ذبح کرنے ہیں، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی، پوری کر لوں مقام بوانا پر۔ اس حدیث پہ غور کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہ دیگ اللہ نام کی پکائی ہے لیکن بانٹیں گے بابا جی کے دربار کے ساتھ، ہے اللہ نام کی لیکن اس کی نیاز، اس کی تقسیم جو ہوگی وہ درگاہ پہ کریں گے، ثواب زیادہ ملے گا۔ آؤ ذرا اس حدیث میں یہ نقطہ بھی سمجھ لو۔ فقال هل كان فيه وثن من اوثان الجاهلیہ، آقا علیہ السلام نے پوچھا بوانا پر اونٹوں کی قربانی کی منت ماننے والے، وہاں پر کسی دور میں کوئی جاہلیت کا بت تو نہیں تھا؟ آج نہ صحیح، اب نہ صحیح، کبھی کسی دور کے اندر کہا نہیں اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسرا سوال، قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم، کبھی میلہ تو نہیں لگا، کبھی مرید تو نہیں آئے بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کرتے ہیں جی، مولویوں سے بڑھ کے تیری مت مری، کبھی وہاں پر میلے تو نہیں لگے؟ کوئی بت، کوئی دربار، کوئی میلہ، کوئی عرس، کوئی ساری چنڈی، کوئی کالا جھنڈا، کوئی علم، کوئی گھوڑا، کبھی تھا؟ آج نہ صحیح، زمانہ جاہلیت میں صحیح۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کبھی میلہ لگا، نہ کبھی عرس لگا، نہ کبھی وہاں پر کوئی بت تھا، نہ دربار تھا، نہ مزار تھا، نہ درگاہ تھی۔ کہا جاؤ اور اپنی نظر کو پورا کرو۔ سمجھ کیا آیا حدیث سے کہ اگر وہاں پر بت ہوتا اور اگر وہاں پر میلہ لگتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونٹوں کی قربانی کی اجازت نہ دیتے۔ اس نے اونٹ کس کے لیے ذبح کرنے تھے؟ پھر نبی نے یہ کیوں پوچھا کہ وہاں بت تو نہیں تھا، وہاں درگاہ تو نہیں تھی، وہاں میلہ تو نہیں تھا؟ اس لیے ذبح کرنے والے کی منت تو یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے پرانے عقیدے رکھنے والا کوئی وہاں سے گزرے تو کہ اچھا شاہ جی نے بھی 9 محرم میں دیکھ جھاڑی، یہ ہمارے بابے کی یاد میں ہو رہا ہے۔ تم تو اللہ کے لیے کرو، دیکھنے والا یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری اسی میلے کی یاد میں میلہ منعقد ہو رہا ہے جس دن کافر اور مشرک عبادت کرتے ہو، جس مقام پہ کرتے ہو، اس مقام پر جہاں پر غیر اللہ کی پوجا ہو، اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ میں نے دیکھ تو اللہ نے آپ کی پکائی ہے، بانٹوں گا درگاہ پر جا کر۔ آپ درگاہ پہ جا کر بانٹیں گے، آپ کے تو دل میں ہے کہ یہ اللہ نام کی ہے، دیکھنے والا کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ہی ہے، آگے۔ اس کی دوسری مثال سمجھ لو، کوئی بندہ 9 محرم کو دیگ پکائے، 10 محرم کو سبیل لگائے، پانی کی، دودھ کی، شربت کی۔ اب وہ تو اللہ کے لیے لگا رہا، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، مواحد ہے، لیکن جڑے اندروں بھی کالے باہروں بھی کالے، کالا شاہ کالا، وہ کالے کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا کہ یہ ہمارا ہی بنتا ہے،